فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع بيت السوء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما نقضت صدقة من مال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی یہ مختصر سی زندگی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے. عبث نہیں ہے، کھیل کود نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، بیکار و فضول نہیں دی ہے، بلکہ یہ مختصر سی زندگی ہر بندہ اس کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ادا کرے. ضرورتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان تو انسان ہے، ہر حیوان اپنی ضرورت پوری کرنا جانتا ہے. حیوانوں کو بتانا نہیں پڑتا ہے کہ کھانا کیسا ہے، پینا کیا ہے، راحت و آرام کیسے اٹھانی ہے، مکان کیسے بنانا ہے. یہ جانور بھی جانتے ہیں، ان کو احساس و شعور اللہ نے دیا ہے. اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی رہبری کے لیے اللہ نے نبیوں کو نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو بھیجا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تم کو دنیا میں کرنا کیا ہے. بنانے والے نے تمہارے اوپر کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں. جیسے کوئی کمپنی دوا بناتی ہے تو وہ دوا کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، اس دوا کی کیا خاصیتیں ہیں، تاثیر کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ کمپنی بتاتی ہے. اس طرح انسان کے بنانے والے خالق و مالک اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو دنیا میں کرنا کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے. پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسانوں اور جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. ظاہر ہے کہ معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی. جو اللہ ہی کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے گا. اس لیے غیر مسلم وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے. مومن و مسلمان اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت اسے کسی درجے میں حاصل ہے. اس لیے دن میں 5 مرتبہ وہ نماز کے لیے اللہ کے گھر آتا ہے. رمضان میں روزے رکھتا ہے.
زندگی میں ایک مرتبہ حج کرتا ہے، اور اگر صاحب نصاب ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے. یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں. اگر کوئی دنیا میں آئے نماز نہ پڑھے تو گویا کہ اس نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہ کیا. رمضان آئے روزہ نہ رکھے، صاحب استطاعت ہو کر حج نہ کرے، صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ ادا نہ کرے، صاحب نصاب ہو کر سالانہ قربانی نہ دے، صدقہ فطر ادا نہ کرے، تو گویا کہ اس نے اپنی زندگی کی جو ذمہ داریاں تھیں پوری نہیں کی. جو یہاں ذمہ داری پوری کرے گا آخرت میں اس کو اس کا انعام ملے گا، بدلہ ملے گا. اور جو ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گا آخرت میں اس کو اس کی سزا ملے گی. دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا گنہگار ہے، حرام کماتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، کتنے مزے میں ہے، کوئی پریشانی اس کے لیے نہیں ہے، ترقی کر رہا ہے، بڑے مزے میں ہے. یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی گناہ آدمی کرے تو اس کو سزا نہیں ملتی فوراً. سزا اور جزا کی جگہ جو اللہ نے بنائی ہے وہ آخرت بنائی ہے. پوری سزا اور پوری جزا آخرت میں ملے گی. ہاں، اعمال صالحہ اور ذمہ داری پورا کرنے کا کی برکتیں دنیا میں آئیں گی، دنیا میں برکت ملے گی، بدلہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے. اگر سزا و جزا کی جگہ ہی دنیا ہوتی تو پھر امتحان کہاں ہوتا؟ امتحان کے معنی کہ جو چاہے تمہاری مرضی کرو. جب قیامت کا دن آئے گا، فیصلہ ہوگا اور تم سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے، وہاں بتایا جائے گا تم نے کیا کیا تھا، اس کی جزا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، وہاں معلوم ہو جائے گا. اس لیے آج سب کو ڈھیل ہے، سب کو چھوٹ ہے، بلکہ جو جتنا بڑا پاپی اور گنہگار اللہ کا نافرمان ہے اس کو اتنی ہی بڑی چھوٹ ہے. شیطان سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان، ملعون، رجیم، اللہ کی نافرمانی سب سے پہلے کرنے والا شیطان اور ابلیس ہے. لہذا اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ مل گئی. کرو جو چاہے تمہاری مرضی کرتے رہو، آخرت میں تم کو دیکھ لیا جائے گا. فرعون، اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ نے چھوٹ دی. لکھا ہے علماء نے 450 سال اس کے ایسے گزرے کہ اس کے سر میں درد بھی نہیں آیا، معمولی بیماری نہیں آئی. تو جو جتنا بڑا پاپی و گنہگار ہوتا ہے، خدا کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اتنی ڈھیل ہوتی ہے. لہذا بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی اتنا گنہگار ہے اور اتنا غلط سلط کماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا ہے، یہاں تک کہ یتیموں کا مال کھاتا ہے، بیواؤں کا مال کھاتا ہے، لیکن بڑے مزے میں ہے. تو یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے. اور بہت سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے. تو اس سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ان کے لیے جو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ان کے رفع درجات کے لیے آتے ہیں، کفارے سیئات کے لیے ہوتا ہے. چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر گناہ نہیں ہے تو درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اشد الناس بلاء نحن معشر الانبیاء ثم الامثل فالامثل. کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش، امتحان، مصیبتیں ہم نبیوں کی جماعت پر آتی ہیں، اور پھر جو ان سے قریب ہے، پھر جو ان سے قریب ہے،
ان پر حالات آتے ہیں. تو دنیا میں حالات کا آنا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ آدمی اللہ کے ہاں مبغوض ہے، اللہ کے ہاں نگاہوں سے گھرا ہوا ہے. اور دنیا میں ایسے حالات کا آ جانا یہ علامت نہیں کہ اللہ جو مقبول ہے، محبوب ہے. اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا. تو اور میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انسان دنیا میں ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آیا ہے. تو اس کی جانی ذمہ داریاں بھی ہیں، مالی ذمہ داریاں بھی ہیں. اپنے جان سے بھی اللہ کے حقوق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے، اور اپنے مال سے بھی اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے. حقوق اللہ بھی ادا ہونے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا ہونے ہیں. لہذا جان سے زیادہ شریعت نے مال کا مطالبہ کیا ہے اور مال کو مقدم کیا ہے. جان کے بابت جان کا بھی مطالبہ ہے، مال کا بھی مطالبہ ہے، لیکن مال کا مطالبہ زیادہ ہے. اس لیے کہ مال کے بارے میں آدمی بڑا بخیل ثابت ہوتا ہے. اسے احساس نہیں ہوتا کہ صاحب یہ مال میرا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تھوڑا سا مال ملتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سب میں نے کمایا ہے. اور آدمی اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا، مال کہاں سے ملا، اللہ نے کس طرح مال دیا. آدمی بھول کر آج پتہ نہیں کیا سوچنے لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں اپنی امت کو سمجھانے کے لیے پچھلے انبیاء کے زمانے کے واقعات کو ذکر کیا ہے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے. امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں سے جگہ دی، اس حدیث کو نقل کیا ہے. امام مسلم نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اور دونوں ائمہ، دونوں شیخین جب کسی حدیث کو اپنی کتاب میں لیتے ہیں تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں. کہ دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے اپنی کتابوں میں اسے نقل کرنے پر. تو متفق علیہ روایت ہے، اور روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے، جن سے سب سے زیادہ صحابہ میں امت کو روایتیں و حدیثیں ملی. 5374 5370 پر 4 حدیثیں امام حضرت ابو ہریرہ سے امت کو پہنچی ہیں، جو مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. سب سے زیادہ روایتیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. مشہور حدیث ہے، کبھی آپ نے سنی ہوگی، اگر نہیں سنی ہے تو آج سن لیں، اگر سن لیا تو تازہ ہو جائے. فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اور تینوں میں سے ہر ایک کو ایک بیماری تھی. ایک آدمی ابرص تھا. ابرص کہتے ہیں جسے کوڑ کی بیماری ہوتی ہے. آدمی کی جلد اور آدمی کا جسم سفید ہو جاتا ہے. عام طور سے لوگ اسے گھن کھاتے ہیں، اس کے ساتھ پینا، اس کے ساتھ رہنا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا جھوٹا کھانا لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے. ایک بیماری ہے. تو آدمی کا جو کھال اور جلد ہے وہ سفید ہو جاتی ہے. بعض وقت سارا جلد سفید ہو جاتا ہے. اس کو عربی میں ابرص کہتے ہیں. اور ایک آدمی کا گنجا، اس کے سر میں بال نہیں ہوتے ہیں. آدمی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آدمی کے سر میں بال ہو، بالکل بال قدرتی طور پر نہ ہوگے، اسے گنجا کہتے ہیں. اور عربی میں اسے اقرع کہتے ہیں. حمزہ قاف را عین، اقرع. اور ایک آدمی تھا نابینا، مادرزاد نابینا، اعمى جسے کہتے ہیں. یہ 3 آدمی تھے. ظاہر ہے کہ جب اقرع ہوگا اور ابرص ہوگا اور اعمى ہوگا تو فقیر بھی ہوں گے. عام طور سے جو نابینا ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے، اور جو بیمار ہوتا ہے اس کے پاس مال بھی کم ہوتا ہے، کمانے کے ذرائع نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا. امتحان ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے امتحان کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں.
چنانچہ وہ فرشتہ ان کے پاس آیا، اللہ کے حکم سے آیا، اور آ کے ابرص سے پوچھتا ہے کہ تم کو کیا چیز زیادہ محبوب ہے، کیا چیز جن کو زیادہ محبوب ہے، عزیز ہے؟ اس نے کہا یہ جو میری کھال جو سفید ہو گئی ہے، میرا رنگ جو بدل گیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، کہ لون حسن والجلد حسن، اچھی کھال مل جائے اور میرا کلر اچھا ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگ جو مجھے دیکھ کر گھن کھاتے ہیں، لوگ میرے سے قریب ہونا نہیں چاہتے ہیں، یہ جو کیفیت ہے اللہ مجھ سے دور کر دے، وہی بات ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا جو کوڑ کا مرض اور بیماری تھی وہ ساری ختم ہو گئی، اور اس کا کلر اچھا ہو گیا، جلد اچھی ہو گئی، رنگ اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے، چیزوں میں، مال میں، دولت میں، جانوروں میں، کیا چیز آپ کو پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ روایت میں دو باتیں ہیں، اونٹ یا گائے کہی اس نے، کہ اقرا اور ابرص میں سے کسی نے اونٹ کہا، کسی نے گائے کہا، لیکن راجح یہ ہے کہ اس نے اونٹ کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے اسے ایک 10 مہینے کی گابن اونٹنی اسے دے دی، 10 مہینے کی گابن اونٹنی اسے دی، لو۔ چنانچہ اس کے بعد اقرا کے پاس آتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، کیا چاہتے ہیں آپ کی محبوب چیز کیا ہے؟ اس نے بھی کہا کہ میرے اچھے بال آ جائیں، میرے سر میں جو گنجا پن ہے، جو بیماری ہے، یہ دور ہو جائے، اور میرے حسین و جمیل اچھے سے بال آ جائے۔ اور جو لوگ مجھے دیکھ کر کہتے گنجا ہے، لوگ تانا دیتے ہیں، اور جو ہے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، یہ جو کیفیت میرے ساتھ یہ دور ہو جائے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں وہ چیز بھی دور ہو گئی، اچھے سے بال آ گئے۔ پھر پوچھا آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ چنانچہ اس نے ایک گابن گائے اس کو دے دی، اور پھر اس نابینا کے پاس آئے، جو نابینا تھا، اس سے آ کے کہا آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ کہا بس اتنا ہے کہ جو میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، یہ میرا اندھا پن دور ہو جائے اور مجھے آنکھ آ جائے، اس لیے کہ آنکھ بڑی دولت ہے۔ چنانچہ نے کہا کہ مجھے آنکھ مل جائے، بس یہ میری تمنا ہے، آرزو ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو روایت میں آتا ہے کہ اس کی بینائی لوٹ کر آ گئی، وہ دیکھنے لگ گیا۔ اور پھر اس سے پوچھا آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ کہا مجھے بکری پسند ہے۔ چنانچہ اس نے اس کو ایک گابن بکری دے دی۔ ایک زمانہ گزرا تینوں پر، روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اور اس فرشتے نے برکت کی دعا بھی دی، تینوں کو برکت کی دعا دی۔ اس دعا کی برکت یہ تھی کہ ان کے بکریوں میں اور ان کے گایوں میں اور ان کے اونٹوں میں خوب برکت ہو گئی، یہاں تک کہ ایک جنگل ان کے اونٹوں سے، گایوں سے، بکریوں سے بھر گیا اور مزے کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ پہلا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں ایک پردیسی آدمی ہوں، پھٹے ہوئے ہاتھ میں آیا، مسافر ہوں، اور سفر کی وجہ سے میرا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل پہ پہنچنا مجھے دشوار ہے۔ میری نظر تو اللہ پر ہے، کرنے والے اللہ ہیں، لیکن آپ کو اللہ وسیلہ بنا دے تو آپ اگر ایک مجھے اونٹ دے دیں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس ابرص سے کہا جس کا رنگ اچھا ہو گیا، دل اچھی ہو گئی، کہ اللہ کے نام پر مجھے اونٹ دے دو۔ دینا کہ نہیں دینا؟ فوراً دینا چاہیے تھا، اپنے ماضی کو یاد کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کہا الحقوق کثیرہ، کہ بہت حقوق ہیں بھائی، تم کہاں مانگنے کے لیے آ گئے؟
جیسے بہت سے مالدار بولتے ہیں جب مانگنے کے لیے جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں بھائی بہت خرچے ہیں، بہت دینا ہے، بہت سے لوگوں کے حق ہیں ہم پر، رشتے دار بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، کہاں سے آ گئے؟ بالکل اسی انداز کی بات اس نے کہی کہ الحقوق کثیرہ، کہ مجھ پر بہت حقوق ہیں، ان کے بھی ہے، ان کے بھی ہے، یہ مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لہذا مجھے دینا مشکل ہے۔ جب اس نے جواب دیا تو فرشتے نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اب وہی آدمی ہے نا جو ابرص تھے، جن کو کوڑ کی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوڑ کی بیماری دور کر کے اللہ نے دولت بھی دی اور اتنی برکت دی، اور آج کہتے ہو کہ الحقوق کثیرہ، کہ حقوق بہت زیادہ ہے۔ تو اسے یاد آ کر شرم آنا چاہیے تھا، لیکن آدمی جب ڈرمی پر آتا ہے، جھوٹ بولنے پر آتا ہے، تو پتہ نہیں آدمی کیا کیا کہتا ہے، کہ لگا جاؤ یہ مال مجھے باپ دادا سے ملا ہے، میں آج کا مالدار نہیں ہوں، باپ دادا سے مالداری چل رہی ہے، کابران کابرین، میرے دادا بھی مالدار تھے، میرے باپ بھی مالدار تھے، یا فلاں سے مجھے وراثت میں مال ملا ہوا ہے، اس طرح جھوٹ بولا۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو واقعی جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس طرح کر دے جسے تو پہلے تھا۔ تو اللہ کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے بد دعا دی، چنانچہ دے کر آگے بڑھ گیا، اور پھر اس اقرا کے پاس آتا ہے جو گنجا تھا، اس سے بھی وہی آ کے کہتا ہے بھئی مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا سامان سفر میں ختم ہو گیا ہے، اب مجھے منزل پہ پہنچنا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اللہ آپ کو ذریعہ بنا دے، ایک گائے ہے مجھے اللہ کے نام دے دو۔ روایتوں میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو دے دینا چاہیے، اگر نہیں دیتا ہے تو مصیبت مول لے گا۔ اللہ کے نام تو واقعی اگر محتاج ہے، واقعی ضرورت مند ہے، اور واقعی ہم دے سکتے ہیں، اور دینے میں ہمارے لیے مسئلہ کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کے نام سے مانگ رہا ہے، اور واقعی وہ اللہ کے نام سے مانگنے والا محتاج ضرورت مند ہے، ہم سمجھتے ہیں، پھر بھی اگر نہیں دیں گے تو ہمارے لیے مصیبت آنی یقینی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اللہ کے نام سے دے دو تاکہ میرا سفر پورا ہو جائے۔ اس نے بھی وہی جواب دیا الحقوق کثیرہ، بہت حقوق ہیں، لہذا میں تم کو دے نہیں سکتا ہے، ذمہ داریاں بہت ہیں اور بہت سے لوگوں کو دینا مجھے ہے، لہذا مجھے آپ کے دینے کے لیے اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ گاہیوں سے جنگل بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اس نے یہ بات کہی کہ میں نہیں جانتا، مجھے معلوم ہے کہ آپ اقرا تھے، گنجے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری کو دور کر دیا اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی۔ تو اس نے بھی وہی جواب دیا کہ میرا مال جو ہے یہ باپ دادا سے آ رہا ہے، میری کمائی نہیں ہے بلکہ باپ دادا سے وراثتاً میری دولت چل رہی ہے۔ تو فرشتے نے اس کے بارے میں بھی کہا اگر تم چھوٹے ہو تو اللہ تم کو ایسے بنا جیسے تم پہلے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اس نابینا کے پاس آتا ہے، اس سے آ کے کہتا ہے کہ میں مسافر آدمی، میرے سفر میں سامان ختم ہو گئے ہیں، منزل پہ پہنچنا میرے لیے مشکل ہے، لہذا آپ میری مدد کریں، اللہ سے تو میں مانگتا ہوں لیکن سہارا آپ سے لینا چاہتا ہوں، آپ کو ذریعہ بنانا چاہتا ہوں، یہ بکری اللہ کے نام پر دے دیں۔ اس نابینا نے کہا کہ لو میں واقعی نابینا تھا، میں فقیر تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، آم بھی اللہ نے دی ہے، بکریوں کا ریوڑ بھی جو جنگل سے بھرا ہوا ہے، جس سے جنگل بھرا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، لو یہ ساری بکریاں تمہارے سامنے ہیں، جتنی چاہے لے لو، جتنی چاہے چھوڑ دو، میں منع نہیں کروں گا، اور جو لے جاؤ گے واپس بھی نہیں مانگوں گا، یہ قرض نہیں ہے، اللہ کے نام پر صدقہ ہے، اللہ کے نام پر قرض ہے، لے لو جتنا چاہے لے لو، لہذا میں منع نہیں کرتا۔ جب نابینا نے اس فرشتے سے بات کہی جو انسانی شکل میں آیا تھا، تو فرشتے نے کہا کہ ہم کو لینا نہیں ہے، ہم اللہ نے تمہارے امتحان کے ہم کو بھیجا تھا، تمہارے دونوں ساتھی امتحان میں فیل ہو گئے اور تم کو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ علماء لکھا ہے وہ دونوں جیسے پہلے تھے اللہ نے ویسے ہی کر دیا، گنجا ہو گیا، اور جس کو برس کی بیماری تھی کوڑ کی، دوبارہ کوڑ کی بیماری مبتلا ہو گیا،
جیسے پہلے غریب فقیر اور سائل و منگتا تھا، اللہ نے ایسا کر دیا، اور اس نابینا کو جس نے اللہ کے نام پر مانگنے والے سے دل کھول کے دیا اور کہا لے لو جتنی تمہاری مرضی ہے، میں منع نہیں کرتا، تو اس کا مال بھی رہ گیا اور اس کی صحت بھی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت میں اور مزید اضافہ کیا۔ تو یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا جو پچھلے زمانے میں کبھی گزرا ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ایسے بوڑھیاں بوڑھے بچوں کو سناتے ہیں، ایسا قصہ نہیں ہے، حدیث کا قصہ ہے، آقا نے سنایا ہے اور صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اور آپ نے سنایا، ابو ہریرہ اس کی روایت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا کر اس امت کو سمجھایا ہے، اگر تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس مال ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب جب مالدار ہو جاؤ تو یہ نہ سمجھو کہ سب میں مالدار ہو گیا، مال ہمیشہ باقی رہے گا، اور اپنے ماضی کو نہ بھول جاؤ کہ ماضی میں کیا تھے۔ اس لوگ بولتے آج سے 10 سال پہلے کے پاس کچھ نہیں تھا، آج سے 20 سال پہلے کچھ نہیں تھے، فلاں چھوٹا سا کام کرتے تھے، معمولی کام کرتے تھے، آج اللہ نے ان کو نوازا ہے، اللہ نے مالدار بنا دیا ہے۔ لہذا آدمی کو اپنا ماضی یاد ہونا چاہیے، اپنے حال کو دیکھ کر ماضی کو بھول نہیں جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دولت، میرا حال کیا تھا، میں چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، کرائے کے مکان میں رہتا تھا، چھوٹا سا کام کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے، ماشاءاللہ اللہ نے بلڈر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے فلاں دروازہ کاروبار کا کھول دیا۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت سے نوازا ہے، لہذا جو آئے اس کے سامنے آدمی بیت جائے، اور آدمی جب دولت مال دیتا ہے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے مال میں کمی آئے گی۔ ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، یہ بھی ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، چنانچہ صحیح اور پکی حدیث ہے، اور مسلم شریف امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی کہیں جنگل میں جا رہا تھا، اچانک اسے بادل سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کہ بادل سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں کے باغ میں پانی لے جاؤ، فلاں کے باغ کو پانی دو، نام لے کے کہا جا رہا ہے۔ چنانچہ اتنے میں وہ بادل چلا اور ایک آ کر کے ایک جگہ برسا، اور مختلف نالیوں سے جمع ہو کر ایک نالی میں جمع ہو گیا، وہ نالی کا پانی چلنے لگا، وہ آدمی جس نے وہ نام سنا تھا وہ بھی پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دیکھا یہ پانی کہاں جاتا ہے، کس کے باغ میں جاتا ہے اور کسی سیراب کرتا ہے۔ چنانچہ گئے تو دیکھا ایک باغ میں ایک آدمی پھاوڑا کدال لے کے کھڑا ہوا ہے، وہ پانی آ رہا ہے، وہ اپنے باغ کو پانی دے رہا ہے، ادھر گھما رہا، جیسے باغ والے جانتے پانی کیسے باغوں کو دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے جا کر پوچھا کہ بھی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، وہی نام جو بادل میں سنا گیا تھا، بادل میں جو نام اس نے سنا تھا وہی نام بتایا۔ پھر اس نام بتانے والے نے پوچھا بھئی تم کو میرے نام کی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ جو پانی تمہارے پاس آ رہا ہے، جس بادل کا، اس بادل میں تمہارا نام میں نے سنا تھا، یہی نام سنا تھا، اس لیے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ نام تمہارا ہے کسی اور کا ہے، لہذا تم نے وہی نام بتایا جو نام میں نے بادلوں میں سنا تھا، جس بادل کا پانی تمہارے باغ میں آ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ خصوصی طور پر بادل میں تمہارا نام لے کر پانی، بادلوں سے کہا گیا ہے کہ فلاں کے باغ کو پانی دو، کہ تمہارا کیا عمل ہے، کیا خصوصی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے تمہارے باغ کے لیے خصوصی طور پر بارش کے پانی بہ کر یہاں تمہارے پاس آ رہا ہے؟ تو پھر اس نے کہا اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتاتا ہوں، کہ تم نے جب پوچھ لیا ہے تو بتاتا ہوں، جب میری باغ کی جب پیداوار آتی ہے، جو بھی پیداوار ہوگی، انگور ہوگے، کھجور ہوگے، یا کوئی اور جو اناج ہوگا، جو بھی پیداوار آتی ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں، اور 1 حصہ سب سے پہلے صدقہ کرتا ہوں، جو بھی غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، ضرورت مند ہے، ان پر خرچ کر دیتا ہوں 1/3۔ مثال کے طور پر 300 کلو غلہ آیا تو 100 کلو غلہ جو ہے میں غریبوں مسکینوں میں دے دیتا ہوں، اور 1/3 جو ہے دوبارہ اسی باغ میں لگاتا ہوں۔
اور 1/3 میں اپنے ہمارے بیوی بچوں میں استعمال کرتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ چنانچہ فرمایا یہی تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے بادلوں سے اللہ تعالیٰ نظام، غیبی نظام چلا رہے ہیں۔ گویا کہ میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوا ہے اس کے باغ میں خصوصی طور پر پانی پہنچاؤ، اللہ کا نظام ہے۔ اسے پتہ بھی نہیں ہے میں جو کر رہا ہوں، اور میرے لیے پانی کا نظام غیبی طور پر ایسے ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عام طور سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، مال کم نہیں ہوتا ہے، خدا کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقضت صدقۃ من مال، یہ تعبیر عجیب و غریب تعبیر ہے، عربی جاننے والوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ ما نقضت صدقۃ من مال، فرماتے جتنا بڑا صدقہ دو آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ نبی کی خبر ہے۔ ہماری نظر دیکھتی ہے کہ صدقہ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے مال میں کمی آتی ہے۔ اللہ کے نبی کی خبر ہے کہ جتنا بڑا تم صدقہ کرو تمہارے مال میں کبھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور 2 باتیں اور فرمائی کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو اللہ عزا، جب کوئی بندہ کسی ظالم کو، اس پر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنے والے کی عزت بھی اضافہ ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر تو نے معاف کر دیا تو تیری عزت کم ہو جائے گی، نام کٹ جائے گی، اور لوگ تجھے معمولی سمجھیں گے، حقیر سمجھیں گے۔ کہ نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے اپنے پر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے لیے چھوٹا ہونا، اپنی ذات کے لیے، اپنے ذاتی اغراض کے لیے، اپنے ذاتی نفع کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے چھوٹے ہونے والے بہت نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ الیکشن کے زمانے میں بڑا منسٹر بھی چھوٹا ہو گیا، ایک ایک کو سلام کرتا ہے، ایک ایک گھر آتا ہے، ایک ایک کا ہاتھ جوڑتا ہے۔ یہ تواضع نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ بڑے تاجر اپنے دکانوں میں اور اپنے شوروں میں آنے والوں کے سامنے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے نفع کے لیے، کاروبار کے لیے ہے۔ یہ تواضع اصل نہیں ہے۔ تواضع یہ ہے اللہ کے لیے چھوٹا بنو، اللہ کے لیے اپنے کو ذلیل کر لو، فرماتے اللہ کو عزت والا بنائیں گے، اللہ کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ ما تواضع للہ الا رفعہ اللہ۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بڑی اہم حدیث ہے۔ اگر اس کا یقین آدمی کو مل جائے تو پھر آدمی اسے دینے میں مزہ آئے گا، روکنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ کیا فرمایا؟ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب۔ بعض مرتبہ آدمی سے کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، بڑی معصیت ہو جاتی ہے، آدمی لرزتا ہے، کانپتا ہے، لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی عذاب آنے والا ہے۔ فرماتے اس کا علاج یہ ہے، فرمایا صدقہ کرو گے، اللہ کا غضب جو تمہاری معصیت و گناہ کی وجہ سے تمہاری طرف متوجہ ہو رہا تھا، اللہ کا وہ غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ کا غضب رحمت سے بدل جائے گا، اللہ کا غضب جو خوشی سے بدل جائے گا اگر تم صدقہ کرو گے۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، جو ہر آدمی کہتا ہے مولا دعا کر دیجئے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ہر آدمی کی تمنا ہے۔ کسی کی اچھی موت آتی ہے، آدمی کہتا ہے اللہ ایسی موت ہر ایک کو نصیب ہو جائے۔ کوئی آدمی نماز کی حالت میں روزہ رکھ کر رمضان کے بعد یا حج کے بعد یا خدا کے راستے میں گیا تھا وہاں انتقال کر جاتا ہے، اچھی موت آتی ہے تو آدمی اللہ سے تمنا کرتا ہے۔ تو فرمایا صدقے کا دوسرا نفع یہ ہے کہ تدفع میتۃ السوء، فرماتے صدقہ جو ہے آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے، یعنی حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے اور سوء خاتمہ سے آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی ہے، علماء لکھتا ہے کہ میتۃ السوء کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جن موتوں کو لوگ یہ برا سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر اچانک کی موت ہے، حوادثات کی موت ہے، ایکسیڈنٹ کی موت ہے، چل کر مر جانا ہے، ڈوب کر مر جانا ہے، دیوار گر کر مر جاتا ہے، زہر کھا کے مر جاتا ہے، یہ ساری موتیں، اگرچہ کہ بعض موتوں کے بارے میں شہادت کی بات کہی گئی ہے لیکن عام طور سے لوگ اس کو اچھی
ایسی موت نہیں سمجھتے ہیں۔ اچانک مر گیا، نہ توبہ کی توفیق ہوئی، نہ استغفار کی توفیق ہوئی، نہ وصیت کی توفیق ہوئی، اچانک موت آ گئی۔ فرماتے ایسی موت کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، فرماتے ایسی موت سے بھی اللہ تعالیٰ کثرت سے صدقہ کرنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو اور بری موت سے بچنا چاہتے ہو، فرماتے کثرت سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، مال کو خرچ کرو۔ میرے دوستوں، مال آدمی روک روک کے سمجھتا ہے کہ میرا مال میرے پاس ہے، لیکن ایک دن مال چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مال سے آخرت بناؤ، صرف زکات دے کے مطمئن نہ ہو جاؤ کہ ہم نے زکات دی دی ہے، ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ زکات تو فرض ہے، اللہ کا حق ہے، اس کے علاوہ مال میں اور بھی حقوق ہیں جس کو بندے کے ذمے لگایا گیا ہے کہ وہ حقوق ادا کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسی موضوع پر کچھ اور باتیں آئندہ جمعہ کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں ہر مسلمان کو اللہ کی طرف سے جو مالی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں اسے موت سے پہلے ادا کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔